امریکی اور یوکرینی صدور کے اوول آفس ملاقات میں تلخ کلامی صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کشیدہ ماحول کے باعث معدنیات پر معاہدہ کیے بغیر چلے گئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی۔ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس صدر زیلنسکی پر متعدد بار چلائے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کی وجہ سے جنگ نہیں رک رہی، آپ تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہی ہیں۔ ہمارے بیوقوف صدر نے آپ کو $350 ارب اور ہتھیار دیے، ورنہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی۔ یوکرین کے صدر نے کہا، امریکہ ہماری مدد کرنا بند نہ کرے۔ معدنیات معاہدے کے ساتھ امریکہ سے سلامتی کی ضمانت اور جنگ کے بعد بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، یوکرین کی سلامتی کی ضمانت امریکہ کی نہیں، یورپ کی ذمہ داری ہے۔ آج وائٹ ہاؤس میں معنی خیز ملاقات کی۔ سمجھتا ہوں زیلنسکی امن کے لیے تیار نہیں، میں امن چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا زیلنسکی نے امریکہ کی بے عزتی کی، جب زیلنسکی امن کے لیے تیار ہوں تو واپس آ سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد شکریہ کا طنزیہ ٹویٹ، کہا شکریہ امریکہ، آپ کی حمایت اور اس دورے کا شکریہ۔ شکریہ صدر، کانگریس اور امریکی عوام کا بھی شکریہ۔ یوکرین کو انصاف اور دیرپا امن کی ضرورت ہے، جس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ زیلنسکی ملاقات پر یورپی رہنماؤں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ فرانسیسی صدر نے ایمانوئل میکرون نے کہا، یوکرین کو اکیلا نہ سمجھا جائے، یہ واضح ہے روس نے جارحیت کی، یوکرینی عوام اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا، یوکرین تنہا نہیں، ہم یورپی اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسپین، پولینڈ کے وزیر اعظم کا بھی یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا ٹرمپ زیلنسکی ملاقات پر تبصرہ، کہا ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے بہت برداشت کیا اور زیلنسکی کو تھپڑ مارنے سے خود کو روکا۔ اور کراچی میں بلدیہ ریور روڈ پر رات کے ڈمپر کے رکشے کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق 2 زخمی، جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار کو ہوگا۔ مرکزی روحیت ہلال کمیٹی کا اعلان، مرکزی اجلاس پشاور میں ہوا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا، ملک میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ سعودی سپریم کورٹ کی تصدیق کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کی پہلی تراویح کے روح پرور مناظر۔ متحدہ عرب امارات اور عمان سمیت خلیجی ملکوں میں بھی آج پہلا روزہ ہوگا۔ انڈونیشیا اور آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں کے مسلمان آج پہلا روزہ رکھیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ ڈیزل ₹5.30 فی لیٹر سستا، نئی قیمت ₹258.64 ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت 50 پیسے فی لیٹر کم، نئی قیمت ₹255.63 ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹3.53 فی لیٹر کمی، مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹168.12 فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوشیرہ میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ، مولانا سمیع الحق کے بیٹے حامد الحق سمیت 7 افراد شہید، 8 زخمی۔ دھماکہ نماز جمعہ کے بعد مدرسے کے اندر ہوا۔ مدرسے میں 100 سے زائد لوگ موجود تھے۔ دارالعلوم میں داخلے کے 4 دروازے ہیں۔ خودکش حملہ آور مولانا حامد الحق کے لیے مخصوص دروازے سے داخل ہوا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا ہے، حملے کا ٹارگٹ مولانا حامد الحق تھے۔ تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 17 اہلکار مدرسے اور 6 اہلکار مولانا کی سیکیورٹی کے لیے تھے۔ زخمیوں میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل۔ خودکش حملہ آور کی اعضاء فورینسک لیب بھجوا دیے گئے۔ حکام کے مطابق حملے میں ملوث دہشت گردوں کی جلد نشاندہی کی جائے گی۔ مولانا حامد الحق کی نماز جنازہ آج صبح 11 بجے دارالعلوم حقانیہ میں ادا کی جائے گی۔